آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے، احساس نام کی چیز نہیں۔ میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میری ہی قدر نہیں کی گئی۔ ہم سب اسی ذہن کے ہو گئے، صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے، باقی جو ملا غلط ہی ملا۔ یاد رکھیں اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر، زیادہ نہیں ہنسنا۔ ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ، ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں۔ کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے۔ یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ لیکن بہت باتیں کرنا نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ ہم جو برا سوچتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا، حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، اڈیگر تے دین آیا ہے محمد، اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ میرے عزیز یہ بہت بدگمانیاں، بہت ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور ایم فل کر رہا ہے بچہ، تو وہ اماں نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا ماحول ہی گڑبڑ کر دیا۔ وہ کہنے لگی جادو کرا کے، تویز کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تک الجھا ہوا ہے۔ کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی قوم میں۔ اور وہ بیچارہ، یعنی چچی کو دشمن توڑی نہ ہوتی، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے۔ ہمارا عجیب انداز ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دیے۔ تم نے بڑا آگے جانا تھا، تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے، وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے۔ کیا مطلب آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں، دل سخت ایک دوسرے کے لیے۔ مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں، جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں۔ یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے، وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت، اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وہ کبھی نرم نہیں ہوگا۔ کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام ہے۔ کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا کہ یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، محبتوں کی مخالف ہے،
انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کرے نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا. تھوڑا سا واپس آئیں, اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں, للہیت کی طرف آئیں, خیر دیکھیں خیر کتنی ہے اس امت میں. غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں, بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے. اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں, جس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے, اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں, عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں. اسی طرح یہ جو مال کی محبت ہے نا, ہرس, ہوس, لالچ, یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے. جب لوگوں کو بندے نہ نظر آئیں, صرف پیسے نظر آئیں, پھر طبیعت سخت ہو جاتی ہے. مال ایک ایسی خطرناک چیز ہے, اگر یہ لالچ اختیار کر جائے, ہرس اور ہوس اختیار کر جائے, پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عام چیزوں میں ملاوٹ, یہاں تک حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیاں ملاوٹ والی بیچنی شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے میں زندگیوں سے کھیل رہا ہوں معاذ اللہ, لیکن وہ کتنا کچھ سخت آدمی ہے, اس کا دل کتنا کچھ سخت ہے کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھیل کر مال کما رہا. آخر وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں تو کھڑا ہوتا ہوگا نا, رات کو اسے نیند بھی تو آتی ہوگی نا, وہ کبھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے رب کی بارگاہ میں بھی تو کھڑا ہوتا ہوگا. کیسے جواب دے گا اللہ کے حضور, اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے گا. اتنا سخت ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا ہے. مال کی محبت میں, ہرس میں, ہوس میں اتنا دل سخت ہو گیا. یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے. کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی, بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں. تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں گا. صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے, زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں, اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے, لیکن کیوں رکھا تھا صدقہ؟ کہ یہ مال نکل کے ذرا باہر جائے تاکہ یہ جگہ نہ پکڑے دل میں, تاکہ دوسروں کے حق میں طبیعت نرم ہو. لیکن آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مال کی محبت آئی ہے, جہاں جہاں مال کا پیار آیا, وہاں حالات اور سے اور ہو گئے, خراب سے خراب ہو گئے, بد سے بدتر ہو گئے.